الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قبل اس کے کچھ بات آج شروع کریں آپ کے سامنے. یہ ایسے ادارے کا یہ تکمیلی جلسہ ہو رہا ہے جس میں بچوں نے قرآن پاک کا آخری سبق سنا کر 5 بچوں نے قرآن پاک کی تحفیظ مکمل کی ہے. قرآن پاک کا سننا سنانا جہاں ہوتا ہے وہاں متشابہ لگتے ہیں اور متشابہ کی پھر تصحیح کی جاتی ہے. پیچھے جو کھڑا رہتا ہے اس کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ نے غلط پڑھا ہے. چنانچہ اناؤنسر سے بھی متشابہ لگا بہت زبردست. جو القاب و آداب انہوں نے بیان کیے اور جو جن کے ذریعے سے اٹھایا جانا تھا حضرت شاہ صاحب کو اور بلایا جانا تھا حضرت کو ایک دم سے یوٹن لیا اور انہوں نے نام میرا پیش کر دیا. نہ میں استاد الاساتذہ ہوں نہ شیخ المشائخ ہوں نہ ہزاروں حفاظ و استاد میں تو ناظرہ خان حافظ بھی نہیں ہوں. اب اگر میں اس کی اپنی یہ کی وضاحت نہ کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ سنا تو میں اگر خاموش ہوں تو اس پہ مہر لگا دوں گا اور آپ اسی تصور کے ساتھ سنیں گے کہ یہ شیخ المشائخ بھی ہے استاد الاساتذہ بھی ہے چنی ہے چنا ہے. اور یہ اعتماد کا دھوکہ ہے. ہمارے بڑوں نے ہمیں نہ دھوکہ دینا سکھایا ہے نہ دھوکہ کھانا سکھایا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. میرے پیاروں، حضرت کو اصل میں کتاب کرنا تھا لیکن مجھے فوسط کو بیٹھے بیٹھے خود طرح سارا تھا. عمر بھی ہوئی ہے، درس و تدریس میں صبح سے شام تک مصروف رہتے ہیں اور اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جبکہ یہ آرام کا وقت ہے. میں تو خود یہ چاہ رہا تھا کہ حضرت کا نام کٹے یا آگے پیچھے ہو، میں بات پوری کر کے دعا کر کے کام ختم کروں تاکہ کم از کم حضرت کو آرام ملے. تو میں تو اس لیے بیٹھا ہوں، ترحمان بیٹھا ہوں. بہرحال اللہ رب العزت ہمیں اپنے بڑوں کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور موقع کی سوجھ بوجھ عطا فرمائے، موقع کی فہم عطا فرمائے. میرے بھائیوں، جس ادارے کے یہ جلسہ ہے بچے حافظ قرآن ہوئے. 5 بچوں نے قرآن پاک کی تکمیل کی. 7 زمین 7 آسمان سے بھاری بھرکم کلام الہی اپنے سینے میں انہوں نے محفوظ کیا. یہ کوئی معمولی ہستی نہیں تھے، یہ معمولی بچے نہیں تھے. یہ اگرچہ ان کی جیبوں کی تلاشی لیں تو پھوٹی کوڑی نہ ملے، پھٹا ہوا کوئی نوٹ نہ ملے، لیکن اللہ پاک نے ان کے سینوں میں وہ دولت رکھی ہے جو بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں. 7 زمین 7 آسمان سے بھاری بھرکم کلام الہی اللہ پاک نے ان کے سینوں میں محفوظ فرمایا. یہ کتنے خوش قسمت ہے یہ بچے اور کیسے خوش قسمت ہیں وہ ماں باپ جنہوں نے ان کو جنم دیا، جن کی گودوں میں یہ پلے اور پڑھے. تو قابل صد مبارکباد ہے وہ اساتذہ جنہوں نے رات دن محنت کر کے ان کا قرآن پاک سنا، ان کے سبق سنا. اللہ تعالیٰ خزانہ غیب سے ان کی جھولیوں کو بھر دے اور اللہ تعالیٰ بہترین اجر عظیم اجر جزیل عطا فرمائے. یہ معصوم بچے جو آج حافظ قرآن بنے، یہ کوئی ایک دن کا کھیل نہیں ہے. کسی کو سال لگا، کسی کو 2 سال لگے، کسی کو 3 سال لگے. نہ جانے ان کے پیچھے کتنی محنتیں صرف ہوئی، کتنی ماں کے آنسو بہے، کتنا باپ رویا. کئی مرتبہ استاد کے تک کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور بچہ تو پورے حفظ کے دوران ہی روتا رہتا ہے. گرم گرم آنسو بہائے، سر تب آہیں کھینچی، دعائیں کی. نہ جانے کتنے مراحل سے یہ گزرے. شیطان ملعون نے ان کو بہکایا، بھاگ چلو، کسی ہوٹل میں جا کے برتن دھویا کریں گے، کھانے کو کھانا ملے گا، رہنے کو چھت مل جائے گی اور انجوائے کے لیے کچھ پیسے ملا کریں گے، موج مستی کریں گے. لیکن نفس و شیطان کے سارے ہتھ کنڈے فیل ہوئے اور آج یہ بچے کامیاب ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کی جھولیوں کو بھر دے. اللہ ان حافظ قرآن کے ساتھ قاری قرآن بنائے. اللہ ان کو عاشق قرآن بنائے قبول فرمائے. جس ادارے کے اندر یہ بچے پڑھ رہے ہیں اس ادارے کے تقاضا بھی آپ کے سامنے آیا.
ہم تمام کو دعا بھی کرنی چاہیے اور اس میں حصہ بھی لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ارباب انتظام کے دلوں کے نیک تمنائیں، ارادے، مرادے اور منصوبوں کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے اور ہم اس منصوبے کے تکمیل میں ذریعہ بن جائیں۔ میرے بھائیوں، یہ مدارس عربیہ، یہ مکاتب قرآنیہ، یہ مساجد اسلامیہ، انہی کے وجود سے آج ہم اس شکل میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جن ملکوں کے اندر جس ماحول میں یہ نظام نہیں ہے، ان ملکوں میں بھی ساجد کا جانا ہوا، وہاں ایسے چہرے نظر نہیں آتے، آنکھیں ترستی ہیں ایسا لباس پہنے ہوئے، ایسے چہرے سجائے ہوئے اور اس طرح سے باادب بیٹھنے والوں کو دیکھنے کے لیے نگاہیں ترس جاتی ہیں۔ یہ مدارس کی دین ہے جنہوں نے ہمیں ایسا سنوار دیا ہے۔ جب تک یہ مدارس رہیں گے انشاءاللہ یہ امت بنی رہے گی، اور جس دن یہ مدارس بھی رہیں گے یہ امت بھی نہیں رہے گی، اور جب امت بھی رہے گی تو یہ دنیا بھی نہیں رہے گی۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے جس پد پر، جس جگہ اس وعدے کو فرمایا کہ ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ دنیا دار الاسباب ہے، یا ہر چیز کسی نہ کسی سبب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ مجھے آواز کو آخر تک پہنچانی ہے، آخری سب تک پہنچانی ہے، تو اللہ پاک نے آواز کو دور تک پہنچانے کے لیے اس مائک کو سبب بنا دیا، اس مکبر الصوت کو سبب بنا دیا۔ اندھیرے کو دور کرنا ہے، اندھیرے کو دور کرنے کے لیے اللہ پاک نے ان قمقمے اور بلبوں کے وجود کو سبب بنا دیا۔ مجھے اپنے آنگن میں لگے ہوئے درخت کا پھل کھانا ہے تو پھل کے لیے درخت کے وجود کو سبب بنایا۔ مجھے چاہیے کہ میں کسی نرسری میں جاؤں، وہاں سے پودا لے کر آؤں، گڑھا کھودوں، پودا لگاؤں، کھاد پانی کا وقت کا خیال رکھوں، 3 سال کے بعد وہ آنگن میں پھل دینے لگے گا۔ غرض یہ کہ یہ دنیا پوری کی پوری دار الاسباب ہے، یہاں ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ سبب کے طور پہ جڑی ہوئی ہے۔ تو قرآن پاک کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ فرمایا، یہ دنیا دار الاسباب ہے، اس دار الاسباب میں قرآن پاک کی حفاظت کے لیے اللہ پاک نے حفاظ کے سینوں کو سبب کے طور پر قبول فرمایا، سبب کے طور پر قبول فرمایا۔ میں اس طرح کی جو محفل ہوتی ہے وہاں اپنے سبب کے طور پر ایک واقعہ پیش کیا کرتا ہوں، ایک مثال پیش کیا کرتا ہوں اپنا سبب سنانے کے لیے، سبب مضبوط کرنے کے لیے اور بات کو سمجھنے کے لیے۔ فرض کریں ایک بچے کا والد ہے، جفاکشی محنت کے ساتھ وہ روزانہ سائیکل پر پیڈل مار مار کے وہ پہنچتا ہے کسی کمپنی اور فیکٹری میں، محنت کرتا ہے، فیکٹری والے اس کی وقت کی پابندی سے اور اس کی جفاکشی سے متاثر ہوتے ہیں، تو ایک دن یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو ہمیں کچھ انعام دینا چاہیے، تو اس کو آفس کو بلایا جاتا ہے اور 1 لاکھ روپے کے نقد چیک اس کو دیا جاتا ہے۔ وہ بندہ اس کو قبول کرتا ہے، جیب میں رکھتا ہے، خوشی خوشی گھر آتا ہے، بچے کی ماں کو اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ دیکھو مجھے 1 لاکھ روپے کا چیک اللہ پاک نے انعام میں عطا فرمایا، اس کو آپ سنبھال کے رکھو، کل اتوار ہے، بینک کی چھٹی ہے، پرسوں میں اس کو داخل کروں گا اور اس کو توڑا کر اس کے پیسے کی شکل میں اس کو لے کر آؤں۔ اب بیوی نے کبھی 1 لاکھ روپے کا چیک یہ کچھ دیکھا نہیں ہوتا، اس کو دیکھتی ہے، آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، پھر اس کو اس کے ایک لفافے میں رکھتی ہے جس کی قیمت مشکل سے 4 آنے 8 آنے ہوتی ہے، پھر ایک پنی کی تھیلی میں لپیٹتی ہے جس کی قیمت ایسے ہی روپیہ 2 روپیہ ہوتی ہے، پھر پنی کی تھیلی کو کندھے والے پرس کے اندر رکھتی ہے، شولڈر بیگ کے اندر رکھتی ہے اور اس کو الماری میں رکھ کر تالا لگا کر جلو جان سے چابی کی حفاظت کرتی ہے۔ تو اصل تو اس کو کس کی حفاظت کرنا ہے؟ 1 لاکھ روپے کی چیک، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 4 آنے 8 آنے کی لفافے کی حفاظت ہو رہی ہے، کس کے تو پھر چیک کے تو پھر پنی کی تھیلی کی حفاظت ہو رہی ہے، چیک کے تو پھر اس ہینڈ پرس کی بھی حفاظت ہو رہی ہے، چیک کے تو پھر اصل تو حفاظت کرنا ہے چیک کی، اور ضمن اتنی ساری چیزوں کی حفاظت کرنا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اصل تو اللہ پاک نے قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ کیا، اس کا ذمہ لیا، لیکن قرآن پاک جس حافظ کے سینے میں ہوتا ہے اللہ اس کے سینے کی حفاظت کرتے ہیں۔ قرآن پاک کے تو پھر وہ سینہ جس جسم کا جز ہوتا ہے اللہ اس جسم کی حفاظت کرتے ہیں، قرآن پاک کے تو پھر وہ جسم جس گھر کا فرد ہوتا ہے اللہ گھر کی بھی حفاظت کرتے ہیں، قرآن پاک کے تو پھر
اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری عزتوں کی، آبروؤں کی، گھر بار کی، کاروبار کی حفاظت ہو، ہمیں چاہیے قرآن پاک کے تفویض کے نظام کے ساتھ ہم اپنے تعاون کو وابستہ کریں، اپنی ذات کو وابستہ کریں، تاکہ اللہ پاک قرآن پاک کی حفاظت کے وعدے کے ساتھ ضمن ہماری بھی حفاظت فرمائے۔ نہیں دوستو، اپنے اکابر مشائخ بزرگان دین، یہ صف اول کے علماء صلحاء، ان کے ساتھ اپنے رابطے کو اور اپنے تعلق کو نزدیک کر کے رکھیں، مضبوط کر کے رکھیں، یاد رکھیں۔ اگر ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ، اسلاف کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ تعلق قوی رکھیں گے، نفس و شیطان کے بہکانے سے اگر طرف دائیں بائیں ہو بھی گئے تو ان کی دعائیں انشاءاللہ ایک نہ ایک دن کھینچ کر راہ راست پر لا کر کھڑا کر دیں گے۔ ان کی دعائیں ہمارے حق میں رد نہیں ہوں گی، وہ بے غرض ہوتی ہیں، وہ اخلاص کے ساتھ دعائیں ہوتی ہیں، اور اخلاص کے ساتھ کی جانے والی دعائیں مستجاب ہوا کرتی ہیں۔ اس لیے ہم اپنے اسلاف کے ساتھ نتھی ہو کر رہیں گے، اپنا تعلق اپنے بزرگوں کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ جوڑ کے رکھیں۔ قرآن پاک کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صالحین کے ساتھ رہو۔ علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا، کتنا رہو ان کے ساتھ، اے خالطوہم لتکونوا مثلہم، اتنا رہو اتنا رہو اتنا رہو کہ ان کے جیسے بن جاؤ۔ ایک بچہ زندگی بھر گالی نہ دے، یہ ممکن ہے، لیکن گالی دینے والے محلے میں رہے کھیلے کودے بچوں کے ساتھ اور زندگی میں ایک بار بھی گالی کا تلفظ نہ کرے، یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ ایک بچہ زندگی بھر پان بیڑی تمباکو گٹکا نہ کھائے، یہ ممکن ہے، لیکن اس ماحول میں رہے اور ایک بار بھی نہ کھائے، یہ ناممکن ہے، صحبت کا اثر۔ یہ پورا کا پورا معاشرہ یہ صحبت سے، ماحول سے بنتا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے اکابر مشائخ اور اسلاف کے ساتھ جڑیں، اپنے آپ کو نتھی کریں۔ نیز ان مساجد، مدارس، مکاتب اور خانقاہوں کے ساتھ اپنا دست تعاون بڑھا کر اپنا نام اس کی معینوں میں لکھوائیں، تاکہ اس کے ساتھ جو اللہ کا رحمت کا معاملہ ہے وہ ضمن ہمارے ساتھ بھی وابستہ ہو جائے۔ نیز ان بچوں کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، یہ ہمارے سر کے تاج ہیں، یہ ہماری مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اور پیارے بچوں، جو خاص طور سے بچے جو حافظ قرآن بنے، جن کے سروں پر آج دستار باندھی گئی، یہ آج ان سے مخاطب ہیں۔ پیارے بچوں، اپنے سینے کو قرآن پاک کے نور سے منور کر کے اب اس سینے کو، اس جسم کو گناہوں کی گلیوں میں لے کر مت پھرنا، اپنے آپ کو حقیر مت سمجھنا، اپنے دل کو چھوٹا مت کرنا، اپنے آپ کو ذلیل مت سمجھنا، اور کاروں اور بہاروں کو دیکھ کر گال مت ٹپکانا۔ اللہ پاک نے آپ کے سینے میں وہ دولت رکھی ہے جو بڑے بڑے مالداروں کے پاس نہیں ہے۔ آج کے گئے گزرے دور کے اندر بھی بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک جب ان کے بزنس میں اپ ڈاؤن ہوتا ہے، جب ان کے انکم میں کچھ ہیر پھیر ہوتی ہے، کمی آتی ہے، یا حکومت کی طرف سے کچھ ضابطے قانون لاگو ہوتے ہیں، تو اگر ان کا فون سب سے پہلے کہیں جاتا ہے، آپ کے اساتذہ اور آپ کے محبوب صاحب کی جیب میں فون آتا ہے، حضرت طلبہ سے دعا کرا دیجیے، ہم اس وقت مصیبت کا شکار ہو گئے۔ تو وہ تو آج بھی آپ کی دعاؤں پر اپنے بگڑے ہوئے کاموں کے سنورنے کا یقین رکھتے ہیں، اور ہم ان کو اپنا بڑا سمجھیں، ہم ان کو یہ سمجھیں کہ یہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں، یہ تو قلب ہوتے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ ہم بھی خدا رکھتے ہیں، یہ کہتے تو نہیں کہتے۔ صاف ستھرے رہیں، نظر اللہ کی ذات پر رکھیں، نظر اللہ کی ذات پر رکھیں، ہم بھی خدا رکھتے ہیں، یہ کیفیت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ استاد محترم حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب بلیانی رحمۃ اللہ علیہ سادات میں سے تھے، ہمارے استاد تھے۔ حضرت فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجاز غیرت تھے۔ حضرت شاہ رسول اللہ صاحب الہ آباد رحمۃ اللہ علیہ مجاز صحبت تھے۔ ہم نے جلالین شریف، بخاری شریف میں مکمل پڑھی۔ ایک مرتبہ ترکیسر، جس گاؤں میں یہ آج رہتا ہے، گجرات ضلع سورت کا گاؤں میں ترکیسر، جامع مسجد سے اتر رہے تھے، کوئی امریکہ یورپ سے بھی آیا ہوا کوئی شخص ملا، مصافحہ کیا اور کہا، حضرت میں فلاں ملک میں رہتا ہوں، کوئی ضرورت ہو تو کہنا، کوئی ضرورت ہو تو کہنا۔ حضرت نے فرمایا، میں آپ کے گاؤں کے اس بڑے مدرسے کے اندر قرآن پاک کے بعد سب سے بڑی کتاب بخاری شریف پڑھاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اپنی ضرورت کو اپنے رب سے ہٹا کر کسی مخلوق سے وابستہ کرتا ہے تو اللہ فقر و فاقے کے دروازے کھولتے ہیں۔ اگر وہ کھل گیا تو نہ آپ روک سکتے ہیں، بند کر سکتے ہیں، نہ میں بند کر سکتا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ میری اور آپ کی ضرورتوں کو اپنے خزانوں سے مکمل فرمائے۔ اس لیے نظر اللہ کی ذات کریں، اور یہ عاجز
جن لوگوں کو اللہ نے دنیا میں نسبت دی ہے، اللہ نے دنیا میں اعتبار سے مال و منال دیا ہے، یہ عاجز بصر ادب احترام میں ان کی توہین نہیں کرتا۔ تو مال بری چیز نہیں ہے۔ اگر مال برا ہوتا، مال کمانا برا ہوتا، مال جمع کرنا برا ہوتا تو زکوٰۃ ہی کی فضیلت نہ آتی۔ زکوٰۃ تو ہوتی تب ہے جب کہ مال ایک مقدار میں جمع کر کے رکھا جائے اور اس کو سال بیت جائے۔ اگر مال جمع کرنا برا ہوتا، مال کمانا برا ہوتا تو حج کی فضیلت ہی نہ آتی، غریبوں کے گھر بنا کر ان کی دعائیں لینے کی فضیلت نہ آتی، غریبوں اور مسکینوں کی خدمت کرنے کی فضیلت نہ آتی۔ یہ فضیلت تو مال کما کر ان پر خرچ کرنے سے یہ فضیلت کے مزید اکابر مشائخ ان ذمہ داروں کے دلوں میں حسرت پیدا نہ کریں۔ حضرت میں نے سنا آپ کے مدرسے میں کوئی مسجد بننے والی ہے، یہ مسجد کے دائیں بائیں جو درگاہوں کا تقاضا ہے، آپ فکر نہ کریں، میں کرا دوں گا، میں کر دوں گا۔ اب ان کی توجہ تھی اللہ کی طرف اور ان کی توجہ اللہ کی طرف سے ہٹا کے اپنی طرف جوڑ دی۔ ہائے ہائے کتنا برا کام کیا، ذات حق کی طرف توجہ ہٹا کے اپنی طرف متوجہ کرا اور پرسکون مطالعہ، پرسکون تالاب جی اس میں گویا ڈھیلا پھینک کے اس سے اتحاد پیدا کر دیا اور اپنی طرف اب ہر وقت جب بھی دیکھ رہے ہیں یہ اس امید میں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی کچھ آ کر کچھ خوشخبری سنائیں گے کہ پہلی قسط کب دینے والے ہیں اور دوسری کب دینے والے ہیں اور یہ کچھ کب دینے والے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے ہٹا کر آپ نے ان کو اپنی طرف جوڑ لیا۔ ہرگز یہ کام نہ کریں اور اس طرح دینی کام کرنے والے بھی اچھی طرح سمجھ لیں، اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ ہمارے اسلاف کی زندگیوں میں ہر ایک چیز کا نمونہ ملتا ہے۔ میں بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں کر رہا، بس اس واقعے کو سنا کر اپنی بات کو کنارے پہ کرتا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں نواب جمشید علی خان باغپت کے رہنے والے تھے، پہلے یہ قصبہ ہوا کرتا تھا، ضلع ہو گیا، میرٹھ کے قریب ہے۔ انہوں نے خط لکھا، حضرت میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ فوراً جوابی خط گیا، کیوں آنا چاہتے ہیں، مقصد واضح نہیں ہے۔ پھر لکھا، حضرت میں اپنی اصلاح کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ پھر خط گیا، اصلاح کے لیے تو آنا چاہتے ہو، تم تو نواب زادے ہو، رہو گے کہاں، کھاؤ گے کیا، یہ کوئی سرائے نہیں ہے، ہوٹل نہیں ہے، بات واضح نہیں ہے۔ پھر تیسرا خط لکھا، حضرت اللہ کا شکر ہے مجھے اللہ پاک نے کھلی روزی عطا فرمائی ہے، میں آپ کے پاس آ کر رہوں گا، اور سنا ہے ریلوے اسٹیشن کے قریب میں آپ کے ایک باغ ہے، اس وقت کوئی موسم ہلکا بھی نہیں ہے، وہاں بے مزن ہو جاؤں گا، میرے ساتھ میرا خانسامہ ہوگا، کھانا بنائے گا، میرے اہل خانہ ہوں گے، جب آپ فرمائیں گے خانقاہ اجایا کروں گا، استفادہ کروں گا، اور جب مجلس برخاست ہوگی فوراً نکل کر اسی باغ میں چلا جایا کروں گا، میرا کھانا پینا وہی رہے گا۔ حضرت نے فرمایا اب مدت قیام کے بارے میں نہیں پوچھتا، چاہے جتنے دن آ کر رہنا، اس لیے کہ آپ ہمارے اوپر بوجھ نہیں ہیں۔ کتنی پٹک کر کے جو ہے معاملہ طے کیا جی۔ اور آج کے دور ہوتا اور کوئی نواب زادہ کسی کے پاس جاتا، کہتا کہ حضرت میں فلاں علاقے کا نواب ہوں، اللہ پاک نے مجھے کھلی روزی عطا فرمائی ہے، میں اپنا تعلق آپ کے ساتھ میں واپس تک، تو شاید اس کے بعد کے دور پہ جایا جاتا۔ خیر آئے اور اصلاح کا تعلق قائم کیا۔ حضرت نے دیکھا کہ جو ہر کسی قابل ہے، خوب توجہ دی، محنت کی، اصلاح کی، اب یہ اپنا نظام مکمل کر کے واپس گئے۔ پھر معمول بنایا ہر مہینے کی کسی جمعرات کو یہ حضرت کی مجلس میں شریک ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ بات، یہ آوازہ پھیلا کہ حضرت دندان سازی کے لیے، دانت بنوانے کے لیے لاہور جا رہے ہیں۔ اس علاقے کے اندر، اس حضرت کے اس علاقے میں پہلے، یہ تو لاہور تو کافی قریب ہے یو پی سے، لاہور میں ایک بڑے ماہر ڈاکٹر ہوا کرتے تھے۔ تو حضرت نے ارادہ کیا کہ میں وہاں جا کر دانت بنواؤں، کچھ دن کا قیام کروں۔ تو لوگوں نے سوچا کہ بھئی اس مجلس میں حضرت چونکہ جانے والے ہیں تو چلنا چاہیے۔ نواب باغپتی کا نہیں، وہ ٹن وہ باری آ رہی تھی، چنانچہ یہ بھی پہنچے۔ عجیب بات ہے، جب یہ حضرت کے یہاں جایا کرتے تھے تو حضرت کو 5 روپئے واپسی میں ہدیہ پیش کرتے تھے۔ حضرت کے یہاں ہدیہ قبول کرنے کے لیے کچھ معیار تھے، کچھ ضوابط تھے، وہ ضابطے اور معیار ان کے یہاں پورا ہوتا تھا تو قبول فرما لیتے تھے۔ چنانچہ جب یہ رخصت ہونے لگے تو انہوں نے حضرت کو 50 روپئے پیش کیے۔ حضرت نے کرنی چاہیے، رکھیے اپنے پاس۔ حضرت ہمیشہ تو میرا ہدیہ قبول فرماتے تھے، اور آج رد فرما رہے ہیں کہ ہمیشہ 5 روپئے کی شکل میں قبول کرتا تھا، آج یہ 0 کے ساتھ آیا، 50 کی شکل میں۔ اور معلوم ہے کیوں نہیں لے رہا؟ آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ میں دال بنوانے کے لیے سفر پہ جا رہا ہوں کہ جی حضرت، اور آپ کے علم میں یہ بھی ہے کہ میری 2 بیوی ہیں،
کہ جی حضرت، اور آپ کو اتنی فہم بھی ہے کہ آدمی کے سفر میں اخراجات حضرت کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتے ہیں کہ جی حضرت، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ میری آمدنی کا کوئی ذریعہ تو ہے نہیں، تو آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی حضرت کو علاج کے لیے سفر بھی کرنا ہے، علاج میں بھی خرچ کرنا ہے، اور پیچھے دو گھر والوں کو کے لیے انتظام بھی کرنا ہے، تو حضرت کو پیسے کی زیادہ ضرورت ہوگی۔ اب آپ نے مجھے یہ سوچ کر 50 روپے کا ہدیہ پیش کیا تاکہ میرے لیے زیادہ سے زیادہ سہولت ہو جائے۔ یاد رکھیں، اگر میں لے لیتا ہوں، حال یہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ ساری چیزوں کا انتظام ہو چکا، تبھی تو میں سفر کا ارادہ کر کے جا رہا ہوں۔ اب اگر میں لیتا ہوں تو آپ کے یہ جو گمان ہے ان تمام پہ مہر لگے کہ ہاں واقعی حضرت کو ضرورت ہے، تبھی تو قبول فرمایا، اور اچھا ہوا میں نے حضرت کو کی خدمت پیش کی، اس پر مہر لگے گی، اور یہ میری طرف سے اعتماد کا دھوکہ ہوگا، اور میں دھوکہ دے کر زندہ رہنا نہیں چاہتا، واپس کر دیا۔ اب وہ نواب زادے تھے، لیکن چونکہ بنے ہوئے منجھے ہوئے تھے، یہ لوگ واپس کہاں لیتے تھے؟ قبول کر لیا، اور جیل میں رکھ کر آج 5 بھی نہیں تھی، لیکن چلے گئے۔ دوسرے دن اللہ کی طرف پھر واپس حاضر ہوئے، حضرت نے یہ بھی پوچھا کل تو آئے کہ آج کیوں آئے؟ آنے دو۔ حضرت نے ویسا اکرام کیا ضابطے کے مطابق جیسے کیا جاتا تھا۔ جب چلنے لگے تو کہا حضرت نہ کوئی گمان ہے، نہ کوئی خیال ہے، نہ کوئی مظنہ ہے، بس حضرت دل چاہتا ہے میرا ہدیہ آپ کے قبول فرمائیں، اور 75 روپے حضرت کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا۔ حضرت نے گنا کہ دیکھو دنیا والے بھی کماتے ہیں اور دنیا ہم بھی کماتے ہیں، لیکن دیکھا کیسا ٹھوک بجا کے کماتے ہیں۔ کل یہی دنیا 50 کی شکل میں آئی تھی، اور آج داغ رگڑ کر صفائی ستھرائی کے ساتھ 75 کی شکل میں آئی۔ اللہ ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے میں ایسے لوگوں کا دست تعاون قبول فرمائے جن کے مال اور اعمال دونوں اللہ کے دربار میں مقبول ہوں، پر اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ انتظام فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے سننے سے زیادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔